فلسطین کے معاملے پر جو بے حسی اس وقت عالم اسلام کی طرف سے سامنے آئی ہے، اس بے حسی کو امت مسلمہ کی پہلی بے حسی نہ سمجھیں۔ اس سے پہلے بھی ایسی مثالیں جو ہیں وہ رونما ہو چکی ہیں۔ بلکہ ایک مثال میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی سرزمین پر، اسی علاقے میں وقت کے عظیم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی امت مسلمہ نے یہی کیا تھا کہ جب تمام صلیبی جو ہے وہ اپنے اپنے لشکر لے کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آ گئے تھے بیت المقدس کو ان سے واپس لینے کے لیے، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی منتظر تھے کہ مرکز سے مدد آئے گی یا دوسرے علاقوں سے مدد آئے گی۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کہیں سے بھی مدد نہ آئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت اللہ کے اس حکم کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا کہ تم نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی تم مدد کرو اللہ کی۔ اور اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کے گھر کی یعنی قبلہ اول کی مدد، مسلمانوں کی مدد۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے باوجود اس کے کہ کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی، آپ نے مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فتح دی کہ اس میں صلیبیوں کے بڑے بڑے سورما آپ کے ہاتھوں قید ہوئے اور آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے، اور کئی کی تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹی۔ تو بہرحال یہ جو امت مسلمہ کی موجودہ بے حسی ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے، اور ایسی بے حسی امت میں بہت کم نظر آتی ہے۔ تو ہم نے تو صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھی تھی، ہم نے تو بزرگوں سے سنی تھی۔ اور ایسی ہی ایک بے حسی کی مثال اور سنیں کہ جب تاتاری اٹھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مور و ملک کی طرح اٹھے تھے اور پورے عالم اسلام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں پر تاتاریوں کی جو دہشت طاری تھی، اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اگر 100 مسلمان بھی کہیں موجود ہوتے تھے اور ایک تاتاری وہاں آ جاتا اور اس کے پاس اپنی تلوار بھی نہ ہوتی، تو ان 100 مسلمانوں سے کہتا تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں اپنی تلوار لے آؤں اور پھر آ کے آپ کی گردنیں اتارتا ہوں۔ وہ تمام مسلمان وہیں کھڑے رہتے تھے، یعنی کہ ذبح ہونے کے لیے تمام مرغوں کی طرح وہاں کھڑے رہتے تھے، جیسے بریلن مرغیاں ہوتی ہیں۔ سب اپنا اپنا انجام پتہ ہے سب کو، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد میری باری آنے والی ہے، اور تمام مرغیاں جو ہیں وہ ڈربے میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں۔ پہلے ایک ذبح ہوتی ہے، پھر دوسری ذبح ہوتی ہے، پھر تیسری، اور شام تک وہ ڈربہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام مسلمان اس قدر بے حس، بے شرم اور بے غیرت ہو چکے تھے۔ تو بس ویسی ہی جو اگزامپل ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتاب میں لکھی ضرور جائے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ ہم نے امت مسلمہ کو جس بے کسی، بے حسی اور بے شرمی کی حالت میں دیکھا ہے، اگر یہی حالات رہے ہمارے، تو یاد رکھو کہ وہ دن دور نہیں ہے جب دنیا کا کوئی بھی ملک، اسرائیل ہی لگا لیں آپ، امریکہ کو لگا لیں آپ، جس دن ہمارے اوپر بھی چڑھ دوڑے گا، ہمارے پڑوسیوں پر بھی چڑھ دوڑے گا، ان کے پڑوسیوں پر بھی چڑھ دوڑے گا، اور ایک ایک کر کے سب کا نمبر لگے گا، اور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم سب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری باری کب آتی ہے۔ تو بھائی کم از کم کچھ غیرت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان کے تقاضے تو بہت اونچے ہیں نا، غیرت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسانی غیرت وہ بھی کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتی ہے۔